میں ہوں بلال ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک الموت کے بارے میں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت کیسے بنے، اس لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ قدرتی عمل ہے، جب ملک الموت حضرت عزرائیل کا نام انسان سنتا ہے تو بدن میں کپکپی سی آ جاتی ہے۔ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک فرشتہ ہیں جو لوگوں کی روح کو قبض فرمائے گا۔ لوگوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے جس فرشتے کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ اور یہ ڈیوٹی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں دی گئی تھی، یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ آپ کو چند دلچسپ حقائق کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کو کس قدر اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کر رکھی ہے، اور آپ چند سیکنڈ میں سینکڑوں اور لاکھوں روحیں کیسے قبض کر لیتے ہیں۔ کیا حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا؟ کیا کبھی حضرت عزرائیل کو کسی کی روح قبض کرتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ یہ سب حقائق آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ روح قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت عزرائیل کو ہی کیوں سونپی گئی۔ ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تھا، جو جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ زمین سے ایک مٹھی خاک لے آؤ، اللہ کے حکم سے جبرائیل امین فوراً آسمان سے زمین پر آئے جہاں پر آج کل خانہ کعبہ ہے۔ انہوں نے ایک مٹھی خاک کی لی، لیکن زمین نے اسے قسم دی کہ جبرائیل یہاں سے خاک نہ لے کر جاؤ، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت گناہگار ہوگی۔ یہ سب سن کر جبرائیل امین نے زمین سے مٹی نہ لی اور واپس لوٹ گئے۔ پھر اسرافیل سے بھی یہی کام نہ ہوا۔ پھر عزرائیل آیا اور کہا، جس کی تم قسم کھاتی ہو مجھے اسی نے بھیجا ہے۔ پھر عزرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی، پھر عالم بالا پر چلے گئے اور کہا، اے اللہ تعالیٰ، تو تو دانا اور بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا، پھر اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب عزرائیل علیہ السلام نے رب سے معذرت کی اور کہا، اے اللہ تعالیٰ، تیرے بندے مجھے برا بھلا کہیں گے۔ اور پھر آواز آئی کہ اے عزرائیل، تو غم نہ کر، میں تمہیں تمام مخلوق کا مالک ہوں، میں موت کا سبب بناؤں گا، دشمن تجھے نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا تو کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ پیارے دوستو، اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل امین کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا۔ جب حضرت جبرائیل زمین سے مٹی لے گئے تو مٹی نے کہا کہ تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، مٹی نہ لے کر جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان پیدا ہوگا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، اسے آگ میں جلنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، جب جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا، اے اللہ تعالیٰ، مٹی نے آپ کی عصمت کا واسطہ ڈالا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، اور اس کے بعد پھر میکائیل کو بھیجا، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ عزرائیل نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں تیری بات کیسے مانوں؟ پھر آپ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ تم ہی مٹی لے کر آئے ہو تو تم ہی کو ان کی روح کو قبض کرو گے۔ پیارے دوستو، چلو آپ کو عزرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا، تو آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ گھر والے نے۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ فرمایا مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن کوئی بھی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر ملک الموت نے پیٹھ پھیری تو آپ نے دیکھا کہ اس کے جسم پر آنکھیں نظر آنے لگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل میں تشریف لائیں۔ پیارے دوستو، جب اس نے پھر پیٹھ پھیری تو وہ سب کچھ نظر آنے لگا کہ وہ کس طرح روحوں کو قبض کرتا ہے۔ مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا کہ آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جس میں آپ کفار کو نظر آتے ہیں اور ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے تو اس پر دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ سیاہ شخص جس کے جسم سے شعلے نکل رہے ہیں۔ تو پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی حقیقی شکل میں موجود تھا۔ پھر پوچھا کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو پھر کہا کہ منہ موڑ لیجئے۔ تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے حسین و جمیل لڑکا کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید تھے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر مومن کو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ ہر کسی کی روح قبض کرنے کے لیے اور شکل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ تو یاد رہے کہ یہ ایک قصہ ہے کہ جب ملک الموت حضرت موسیٰ کی طرف آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کر ملک الموت کی آنکھ کھول دی۔ تو ملک الموت نے رب تعالیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا کہ اس کے پاس دوبارہ جاؤ اور اسے کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھے، تو اس کے بدلے میں اسے 1 سال کی زندگی ملے گی۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ پیارے دوستو، آخر میں ہم آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں حاضری کا ایک عمران افروز واقعہ سناتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ اور انتہائی مختلف شکل میں جاؤ اور روح قبض کرنے میں انتہائی نرمی سے پیش آنا۔ ملک الموت زمین پر اترے اور سائل کی طرح دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دو۔ پھر فاطمہ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تجھے ہر قدم پر اجر دے۔ اسی طرح مزید 2 بار اجازت طلب کی۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر آواز سنی اور پوچھا کہ اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ تو اس پر فاطمہ نے کہا کہ اس بندے نے 2 بار اندر آنے کی اجازت طلب کی ہے، لیکن جب اس نے تیسری بار اجازت مانگی تو میرا جسم کانپ سا گیا۔ تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ، تو جانتی بھی ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو ہر چیز کو بکھیر دیتا ہے، جو ہر کسی کو یتیم کر دیتا ہے۔ یہ گھروں کو برباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے۔ یہ ملک الموت ہے۔ پھر کہا کہ اے ملک الموت داخل ہو جاؤ۔ پھر ملک الموت داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس کام سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ملک الموت نے کہا کہ 2 کاموں کے لیے آیا ہوں، ایک تو آپ کی روح قبض کرنی ہے، دوسرا اللہ کی طرف واپس پلٹ جانا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، اگر آپ کہیں تو واپس پلٹ جاؤں۔ پیارے دوستو، یہ شان صرف میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ سے اجازت طلب کی گئی، ورنہ ملک الموت کو کسی سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔ صرف اللہ کے حکم سے اپنے محبوب کے لیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
ملک الموت کو کہا تھا کہ اگر وہ اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ میری بارگاہ میں واپس لوٹ آنا۔ پیارے دوستو، یہ ہے میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، مگر آج کے گناہ گار لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، چاہو تو زمین پر ہمیشہ کے لیے چلتے پھرتے رہو، اگر چاہو تو میرے پاس واپس لوٹ آنا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے صحابہ کرام کو سب بتا دیا ہے، میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں، میں جتنا عرصہ رہا ہوں یا رہ لوں گا، مگر پھر بھی مجھے تیرے پاس واپس لوٹ کر آنا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصد آپ کی زیارت کرنا ہے، اگر آپ چاہیں گے تو روح قبض کر لوں گا، ورنہ واپس لوٹ جاؤں گا۔ چلیے دوستو، بارگاہ الہی میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ